ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. میں ہوں سعید ہاشم رضوی. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. اس سال 26 جولائی کو ضلع ہیڈ کوارٹر پر برو کے مقام پر سیلاب نے لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا تھا. نہ صرف برو میں بلکہ اس دوران ضلع کے مختلف علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی تھی. تاہم یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ضلع ہیڈ کوارٹر پر جو سیلاب نے نقصانات پہنچایا تھا اس کی بھرپائی اب تک ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ مختلف علاقوں سے لوگوں نے وائس آف لداخ کو مسلسل یہ شکایتیں درج کی ہے کہ ضلع انتظامیہ، ہل کونسل اور یو ٹی انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک ان نقصانات کی بھرپائی کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا ہے. تو اس سلسلے میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے برو منجی کے کونسلر شیخ مہدی صاحب. سر، آپ کیا کہیں گے جو سیلاب نے نقصانات پہنچایا تھا، تو اب تک کیا حکومت کی طرف سے کیا اقدامات اٹھائے ہیں، کیا بھرپائی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں وائس آف لداخ کے اس عوامی چینل کو، جو کہ عوام کی اس سے ڈیمانڈز جو ہے وہ ارباب اقتدار کے سامنے پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. آپ یہاں پہ تشریف لائے آن سپورٹ، یہاں جہاں پہ 26 جولائی 2022 کو بدقسمتی سے یہاں پہ فلش فلڈ کی وجہ سے تباہی اور نقصانات مچائے تھے. تو اس جگہ پہ پہنچ کر آپ لوگوں نے ہمارے اس فریاد کو، ہمارے ان لوگوں کے فریاد کو سننے کے لیے، اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تو جہاں تک بدقسمتی کی بات ہے کہ 26 جولائی 2022 کو اور اس سے پہلے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے مختلف دیہات میں، چاہے شکر چکتن علاقہ ہو، دراز ایریا ہو، یا سورو اور سانکو ایریا ہو، اور خاص کر یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے آس پاس میں صرف یہاں سے 500 میٹر کی ریڈیس پر، یعنی آدھا کلومیٹر کی ریڈیس پر جو ہے یہاں پہ بڑا تباہی مچایا فلڈ فلش کی وجہ سے، ناگہانی آفات کی وجہ سے. اور اس فلڈ فلش کی وجہ سے نہ صرف یہاں پہ کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا، بلکہ بہت سارے لوگوں کی گھروں کے اندر بھی پانی گھس کر اور مال مویشیوں کو بھی زندہ دفنایا گیا. جہاں تک ایڈمنسٹریشن بھی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. اور خاص کر ہمارے سوشل میڈیا، آج کل جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، ان پر بھی ہم نے یہ ہائی لائٹ کیا تھا، نہ صرف ہمارے اس خطہ لداخ کے اندر، بلکہ یہ مسئلہ جو ہے، یہ ناگہانی آفات جو ہے وہ کوریج ہوا تھا ہمارے نیشنل میڈیا پر بھی، ڈی ڈی بھارت اور بہت سارے چینلوں پر بھی یہ براڈ کاسٹ ہوا تھا کہ یہاں پہ تباہی مچایا ہے. تو اس سلسلے میں اب کسی کو یہ مطلب کہنے کی کوئی جوازیت نہیں کہ ہمیں اس بارے میں آگاہی نہیں ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے تباہی مچائے کھڑے فصلوں کو، چاہے ہمارے اریگیشن کولز کو ہو، چاہے گھروں میں تباہی مچائے، چاہے جو موسم بہار میں جو جمع پونجی زمیندار لوگ اپنے مال مویشیوں کے لیے گھاس بھوسا وغیرہ، تو بہت سارے لوگوں کا یہ تباہ و برباد ہوا ہے. تو ان چیزوں کا جہاں تک ضلع ایڈمنسٹریشن کی بات ہے، ضلع ایڈمنسٹریشن نے اپنا کام کیا، تو مگر ابھی تک اس بارے میں کوئی سنوائی جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ خاص کر یو ٹی انتظامیہ سے جہاں تک ضلع ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے، انہوں نے جہاں تک ان کے مطلب کمپیٹنسی میں ہے، ان کے حد اختیار میں ہے، انہوں نے یہاں اپنا حلقہ پٹوار بھیج کر ان کا زمینوں کا، کھڑے فصلوں کا اسسمنٹ کیا. اور فورسٹ والے جو ہے وہ درختوں کے نقصانات کا، میوہ باغوں کا جو نقصانات ہے ان کے بارے میں اسسمنٹ لے لیا. مگر ابھی تک ان کو کوئی کمپنسیٹ جو ہے گورنمنٹ، یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے فی الحال نہیں ہوا ہے. تو اب موسم سرما جو ہے وہ شروع ہے، موسم سرما بھی آنے والا ہے. تو بیچارہ زمیندار لوگ جو ہے وہ اپنے مال مویشیوں کو چارہ کھلانے کے لیے بے بس ہیں، وہ کہ کہاں سے کیا لا کے مال مویشیوں کو زندہ رکھوں. تو وہ مجبور ہے کہ اپنے مال مویشی جو ہے وہ قصائیوں کو بیچنے کے لیے.
تو اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے ان کا رہنے رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے. ابھی تک کہ نہ یوٹی DRF کی طرف سے نہ SDRF کی طرف سے کہیں بھی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ابھی تک ان کو کوئی جو ہے کمپنسیٹ نہیں ہوا ہے. سر چونکہ آپ عوامی نمائندے ہیں، کونسلر ہے، ہل کونسل کی طرف سے ان مشکلات کے حل کے لیے اور عوام کو فوری طور پر اس وقت تو کہا تھا کہ جلد سے جلد لوگوں کی مشکلات کو حل کیا جائے گا، لوگوں کے نقصانات کی بھرپائی کی جائے گی. تو ہل کونسل کی طرف سے اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے کیا اب تک کیا مدد ہوئی؟ جہاں تک ہل کونسل اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے، انہوں نے فوری طور پر اپنا ریسپانس جو ہے ہمیں دیا اور موقع پر اپنا تحصیلدار وغیرہ، نائب تحصیلدار جو ہے بھیج کر، حلقہ پٹوار بھیج کر انہوں نے ہر چیزوں کا اسسمنٹ لے لیا. جتنا بھی املاک کا نقصان ہو، کھڑے فصلوں کا نقصان ہو، یا ہمارے ہاں اسی سپورٹ پر بھی 2-4 فیکٹریاں تھے، بہت سارے نقصان ان کو بھی پہنچا. 2 فیکٹری تو پوری طرح اس زمین کے اندر دبے ہوئے ہیں جو ہم ابھی بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا فیکٹری کا بہت سارے مشینوں کو نقصان پہنچا ہے، وہ سٹیل فیکٹری تھا. تو ان بیچاروں نے اپنا جمع پونجی جو ہے، اپنا املاک اس میں ڈال کر، انہوں نے ابھی تک جو جمع کیا ہوا تھا ان کو ڈال کر اپنا کوئی مطلب ذریعہ معاش بنایا تھا، تو وہ سب تباہ ہو گیا. تو انہوں نے اسسمنٹ تو پورا لے لیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہر ایک کا، اور فائلوں میں ابھی تک پڑا ہوا ہے. جہاں تک میں نے بحیثیت نمائندہ میں نے اس کا فالو اپ کیا تو فائلوں میں اب یوٹی گورنمنٹ کو بھیجا ہے. تو وہاں سے، اور خاص کر ہل کونسل نے یہاں پہ اپنا ایگزیکٹو کونسلر ورکس کو بھی یہاں پہ بھیج کر انہوں نے بھی اسسمنٹ لیا تھا. تو انہوں نے اپنا جو جہاں تک ایڈمنسٹریشن اور ہل کونسل کا تعلق ہے، انہوں نے فوری جو ریسٹوریشن کا کام ہے وہ کر لیا، چاہے اریگیشن کولز کا ہو ہنگامی بنیاد پر، چاہے سڑکوں کا ہو. تو انہوں نے اپنا کام جو ہے کر لیا. مگر بدقسمتی سے کچھ ٹھیکیدار لوگ جو کہ ہنگامی بنیاد پر یہاں پہ انہوں نے دن رات محنت کر کے یہاں پہ کام کیا تھا، ابھی تک ان کا جو ویجز ہے، ان کا ٹھیکیداروں کا جو پیمنٹ ہے وہ بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے گورنمنٹ کے پاس. تو وہ بیچارے رو رہے ہیں. ٹھیکیدار چاہے روڈ کا ہو، چاہے کولز کو ریسٹور کرنے والے ٹھیکیداروں کا ہو، جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں سے اریگیشن اور PWD وغیرہ، اور خاص کر REW میں بھی کچھ ٹھیکیدار تھے. تو ان کا بھی ابھی پیمنٹ فی الحال ان کو پیمنٹ نہیں ہوا ہے. تو وہ لوگ بھی بیچارے اپنے پیمنٹ کے لیے دفتروں کا چکر ابھی بھی کاٹ رہے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اب ریسٹوریشن کا جو پیمنٹ ہوتا ہے وہ ان ٹھیکیداروں کو جنہوں نے اپنا مشین کے علاوہ دوسروں سے مشین جو ہے وہ کرائے پر لیا تھا، لیبرس لگائے تھے، تو ان کا پیمنٹ جو ہے وہ بھی جلدی ہونا چاہیے. تو ابھی تک ان کا پیمنٹ بھی نہیں ہوا ہے. تو میرا کہنا ہے کہ خاص کر یوٹی ایڈمنسٹریشن سے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہل کونسل سے کہ ان کا پیمنٹس جو ہے وہ جلدی ان کو کرا لیں تاکہ وہ بھی راحت کا سانس لیں. جہاں تک یوٹی ایڈمنسٹریشن کے بعد تعلق ہے، تو یوٹی ایڈمنسٹریشن نے شاید LG صاحب نے، آنریبل LG صاحب نے یہاں پہ ہمارے DCOM صاحب کو بھیجا تھا، شاید 28 جولائی کو، 2 دن بعد. تو DCOM صاحب لیہ سے تشریف لائے یہاں پہ. تو یہاں پہ وہ نہ عوام سے ملے، نہ عوامی نمائندوں سے ملے. وہ گاڑی میں بیٹھ کر، حالانکہ انہوں نے گاڑی سے نیچے اترنے کا بھی تکلیف گوارا نہیں کیا. تو جہاں تک MP صاحب کا، ماننیہ MP صاحب کا تعلق ہے، جہاں تک بقول ان کے مطلب اپنی جماعت کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ انرجیٹک اور ڈائنمک لیڈر جس کو کہتے ہیں ہمارے لداخ کے. تو ہاں ہوگا اپنے جگہ پر انرجیٹک اور ڈائنمک، مگر ایسے آفات کے اس یعنی دور میں، جیسے کہیں بھی لداخ کے ڈسٹرکٹ کے بہت سارے، یہاں ڈسٹرکٹ کرگل کے بہت سارے جگہوں میں اتنے آفات آئے، تو MP صاحب کا ایک قدم بھی یہاں پہ نہیں، ابھی تک نہیں رکھا. انہوں نے کہیں دیکھنے کا زحمت گوارا نہ کیا، نہ ہمارا حال انہوں نے پوچھا. تو میرا ان سے اپیل ہے کہ اگر آپ پورے خطے لداخ کا MP ہے، پورے لیہ اور کلگیر دونوں کا اگر نمائندگی کرتا ہے پارلیمنٹ میں، تو آپ اس ڈیزاسٹر کو آگے لے لیجئے، ہندوستان کے ایوان میں لے کر
ان کے بارے میں آپ جتنا کمپنسیٹ ہو سکے ان کو سردی سے پہلے یہاں پہ ان کو کمپنسیٹ ہونا چاہیے اور ان کو راحت ملنی چاہیے. میرا ان سے یہی اپیل ہے. جہاں تک یو ٹی ایڈمنسٹریشن، اس میں خاص رول جو ہے یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا رہنا چاہیے. جہاں تک میرا جانکاری ہے کہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے ان سے اپیل ہے گورنر صاحب سے، لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے اور خاص کر ڈیوکوم سیکرٹری صاحب سے کہ جتنا ہو سکے اس ڈیزاسٹر کا فوری طور آپ لوگ فائلوں کو کھنگال کے جتنا بنتا ہے ایکچوئل فیکٹ جو ہے یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے آپ لوگوں کو پورا ایک کا ریکارڈ جو ہے آپ لوگوں کو بھیجا ہے. ابھی تک ان فائلوں پر کوئی سنوائی نہیں ہوا ہے، دھول چڑھا ہوا ہے. تو ان فائلوں کو کھنگال کر جتنا بھی کمپنسیشن یہاں پہ بنتا ہے لوگوں کو ڈیزاسٹر کے دوران، تو آپ لوگ جلد سے جلد وہ پیمنٹس جو ہے لوگوں کو کرایا جائے، کمپنسیٹس کرایا جائے. ابھی تک کمبل کا ایک ٹکڑا بھی یہاں پہ نہیں پہنچا ہے. آپ کا پانی کا بوتل تک بھی یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا یہاں پہ نہیں پہنچا ہے. اور ہل کونسل اور ایڈمنسٹریشن سے بھی میرا دلی گزارش ہے، پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ہمارے اس آواز کو آپ آگے لے جائے اور جس کو کمپنسیٹ کرنا ہو جلد از جلد ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، معاوضہ دلایا جائے. شکریہ. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.